الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں اور یہ بات آپ کے گوشت گزار کی جا رہی ہے کہ گزشتہ چند جمعوں سے آخر کی وہ 10 صورتیں جو عام طور سے ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں اور اس کی تلاوت نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس غرض سے کہ وہ جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نماز میں جب ان صورتوں کو بندہ پڑھے گا تو اس کے ذہن و دماغ میں وہ بات آئے گی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، پھر اس کا دھیان نماز میں جمے گا۔ تو وہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ سلسلے کی ایک اور کڑی جو اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے پیش کی تھی کہ جو سورۃ مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہے، سورۃ النصر اس کو کہا جاتا ہے۔ نصر کے معنی مدد کرنے کے ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی باعتبار صورت کے۔ مکمل صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ اس کے بعد آیات تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل کوئی صورت نازل نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چہیتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بغرض عمرہ مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ منورہ سے چل پڑے تو حدیبیہ پہ ان کو روک کر واپس بھیج دیا گیا،
کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں۔ پھر ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں خیبر کا واقعہ پیش آیا، یہودیوں کو خیبر سے کھدیڑ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کی طرف جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں، 13 سال کی اذیتوں کے بعد، 13 سال کی مصیبتوں کے بعد، 13 سال کی آزمائشوں کے بعد وہاں سے نکالے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 8 سال تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دوبارہ اس شہر کو فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، جس شہر سے ظلم و ستم کے بعد نکالے گئے تھے، جس شہر سے آزمائشوں اور مصیبتوں کے بعد نکالے گئے تھے، جس شہر میں گھر ہوتے ہوئے بے گھر کر دیا گیا تھا، جس شہر میں رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے اجنبی قرار پائے تھے، جس شہر میں اللہ کا نام لینا جرم تھا، جس شہر میں نماز کا پڑھنا جرم تھا، جس شہر میں کلمہ توحید کی صدا لگانا جرم تھا، جس شہر میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا جرم تھا، جس شہر میں اس کے کلام میں ہدایت کی تلاوت کرنا جرم تھا، جس شہر میں اس آخری صحیفہ ہدایت کی تعلیم کو عام کرنا جرم تھا، مسلسل آزمائشوں اور تکلیفوں میں 13 سال زندگی گزار کر وہاں سے ہجرت کر کے صحابہ نکلے تھے۔ ایسے ظلم و ستم کے بعد نکلنے والی جماعت کو اگر کبھی غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، وہ ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، وہ راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے بدلہ لے، وہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوج لا کر ڈالنے والوں کی گردن قلم کر دے، لیکن سلام ہو اس آقا مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی وہ مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جو 6 ہجری میں احرام باندھ کر آئے تھے لیکن ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ بڑی جذبات کی قربانی دے کر وہ جماعت واپس ہوئی تھی۔ وہ ساری چیزیں ذہن و دماغ میں رہنے کے باوجود بھی انتقام کا کوئی جذبہ نہیں۔ جیسے ہی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان ہوا ہے،
لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تاریخ کے اوراق آپ کھنگال کر دیکھیں، ایسا کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں اتنی مصیبتوں کے بعد نکالے گئے ہوں اور پوری قوت کے ساتھ پھر اس شہر میں داخل ہو رہے ہوں تو کوئی انتقام کا جذبہ نہیں۔ کوئی ہم پر ظلم کرے اور ایک وقت آ جائے ہم کو اللہ غلبہ دے دیں تو پھر اس کا ظلم کا بدلہ ہم کیسے چکاتے ہیں ہم خود اندازہ لگائیں۔ لیکن یہاں ہے کہ صحابہ اکرام کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا، اب وہی صحابہ ہیں جو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ اعلان عام ہو رہا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا بلکہ آج تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا، آج انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور اس فتح کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قوت بازو کا کرشمہ ہے، کہ یہ ہماری طاقت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہمارے جہد مسلسل کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کی حمد و ثنا آپ کی زبان پر ہے کہ اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے، ہمارے قوت بازو کا اس میں کوئی دخل اور کرشمہ نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سورۃ النصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کی میں نے تلاوت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تعریف بیان کیجئے، آپ تعریف بیان کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے۔ اللہ کی تعریف کب ہوگی؟ کہ اس کے نعمتوں کے ملنے پر شکر ہوگا، اور وہ شکر پر اللہ کی تعریف بندہ کرے گا کہ اللہ یہ مکہ کی فتح آپ نے عطا فرمائی ہے، یہ بیت اللہ کے طواف کی اب کھلی اجازت ہمیں مل گئی ہے، جہاں پر ہمیں سجدہ کرنے سے روکا جاتا تھا، جہاں ہمیں طواف کرنے سے روکا جاتا تھا، جہاں تیری کتاب کی تلاوت کرنے سے روکا جاتا تھا، جہاں تیرا نام لینے سے روکا جاتا تھا، جہاں تیری حمد و ثنا بیان کرنے سے روکا جاتا تھا، اللہ یہ آپ نے فتح عطا فرمائی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، صحابہ کا اس میں کمال نہیں، آپ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس شہر میں اس شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ ہم داخل نہیں ہو سکتے تھے، یہ آپ نے کیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ اللہ یہ نعمت ہے کہ آپ کا یہ گھر بیت اللہ ہمارے لیے کھل گیا کہ اب ہم یہاں کھل کر طواف کریں گے، کھل کر تیرے نغمے گنگنائیں گے، کھل کر ہم تیری توحید کی بات کریں گے، کھل کر ہم تیرے دین کی بات کریں گے، کھول کر یہاں سے اب تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے کا پورا منصوبہ بنائیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کو ایک نعمت ملی تھی تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے تو آپ کو اترانا نہیں ہے، آپ کو اکڑنا نہیں ہے، آپ کے سینے کبر سے پھولنے نہیں چاہیے۔ اگر یہ بات تمہارے اندر آ گئی تو تمہارا کبر اور تمہاری بڑائی تمہیں لے کر ڈوبے گی۔ تو اب کیا کرو کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف جس نے فتح دی۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تعریف حمد کے ساتھ بیان کرو کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ اس شہر سے نکالے گئے تھے، تو نے فاتحانہ داخل کی، کہ اب تعریف بیان کی۔ نعمت مل جائے کوئی بھی تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے قوت بازو کا اس کو کرشمہ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی ہنرمندی سے وہ چیز حاصل ہوئی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کمال سے وہ چیز حاصل ہوئی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جب کہیں کسی شعبے میں انسان کو کامیابی قدم چوم لے
تو کہنا چاہیے اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ بات تو اس وقت یہ کہی فسبح بحمد ربک، اس کے بعد کہا واستغفر، اور آپ معافی طلب کیجئے، استغفار کیجئے، آپ استغفار کیجئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں نعمت ملی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، وہاں اللہ کی حمد و ثنا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن استغفار، یہاں استغفار کہاں کا موقع اور محل نہیں تھا۔ یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا آپ نے اس کو پورا فرما دیا، اور اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور اس میں فاتحانہ داخل ہو گئے، اور جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے سارے حجاز کو اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، قبیلے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، لوگوں کا دخول اسلام جس کو ذکر فرمایا اس صورت کے اندر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ درمیان میں ذکر فرمایا۔ جب آپ کو ہم نے فتح عطا فرمائی اس شہر پر، تو اس شہر پر جس کو فتح عطا فرمائی تو آپ اس کو دیکھ کر باقی لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے، پورے حجاز کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا، پورے حجاز کو اللہ نے توحید کے کلمے سے بھر دیا، اور پورے حجاز میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، پورے حجاز سے برائی ختم ہو گئی، پورے حجاز سے بدعقیدگی ختم ہو گئی، پورے حجاز سے بے پردگی اور فحاشی اور عریانیت ختم ہو گئی۔ 23 سال کے عرصے میں اس پورے حجاز کو ایسا توحید کا گڑھ اور مرکز بنا دیا کہ اس کی نظیر اور مثال نہیں۔ 23 سال میں ہم اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتے، 23 سال میں اپنی بیوی کو دیندار نہیں بنا سکتے، 23 سال میں اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اس پورے معاشرے کو ایسے برائی سے پاک کر دیا، ایسے نشے سے پاک کر دیا، ایسے عریانیت اور فحاشی سے پاک کر دیا کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی۔ جن کی گٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، جن کے رگ و ریشے کے اندر جس طرح خون بہتا ہے شراب ان کے اندر پڑی ہوئی تھی، ان کے گٹی میں شراب پڑے ہونے کے باوجود ان کو شراب سے ایسا پاک کر دیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حرمت خمر، شراب کی حرمت نازل ہوئی، میں اس وقت شراب پلا رہا تھا، لوگوں شراب صرف کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت خمر کی آیت نازل ہوئی تو اعلان فرمایا کہ غور سے سنو، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کا ہاتھ منہ کے قریب پہنچا ہوا تھا اس نے ہاتھ کو وہیں روک لیا، جس نے منہ میں پکڑ رکھی تھی اس نے تھوک ڈالی اور اپنے برتن تک توڑ ڈالے اور اپنے ان پیالوں کو پھوڑ دیا جن میں وہ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب سے پاک ایک معاشرہ ایسی استعداد بنی تھی کہ وہ شراب کے اب قریب نہیں جاتے، وہ نشے کے قریب نہیں جاتے ہیں، شراب سے وہ دور ہو گئے۔ لیکن آج کا المیہ اور مصیبت ہے کہ جس معاشرے کو شراب سے پاک قرار دیا تھا آج اس معاشرے کے اندر نشہ کی لعنت عام ہو، شراب عام، گانجا عام، چرس عام، افیون عام، نوجوان نسل چرس، گانجے اور افیون کی عادی ہو کر تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور ایک طبقہ ہے جو شراب کا بھی عادی ہے، وہ شراب کی لت میں مبتلا ہے اور شراب پی رہا ہے، اور وہ مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے، وہ مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے اور وہ مسلمانوں کی مسجد میں آتا بھی ہے جب جی چاہتا ہے، اور مرے گا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، لیکن وہ شراب کا عادی۔
یہ ان سے زیادہ وہ شراب کے دل دادا تھے، وہ بہت زیادہ دل دادا تھے، لیکن حرمت خمر کا حکم نازل ہوا تو پھر ان کے وہ برتن توڑے گئے، شراب کو لا کر مدینہ منورہ میں سڑکوں پر بہایا گیا تو شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کی رو بہتی ہے، کہ بارش کے موسم میں جب بارش تیز کی برستی ہے تو نالیوں سے جس طرح پانی بہتا ہوا سڑکوں پر آ جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی کہ اب شراب حرام ہو گئی۔ فحاشی سے اس معاشرے کو پاک کر دیا کہ اب کوئی معاشرے میں بدنگاہی کرنے والا نہیں، ایسا پاکیزہ معاشرہ بنایا کہ غیروں کو تک اعتماد تھا کہ ہماری بہو بیٹیاں اگر ہم کہیں سفر پر جائیں تو ان کو مسلمانوں کے یہاں چھوڑ کر جائیں تاکہ ہماری بہو بیٹیاں محفوظ رہیں، ان کو مسلمانوں پر اتنا اعتماد تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے آنکھوں سے ہی مسلمانوں کی بہو بیٹیاں محفوظ نہیں۔ فحاشی سے اس معاشرے کو پاک کر دیا۔ مرثد ایک صحابی، مرثد ابن ابی مرثد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے زمانے جاہلیت میں میرے تعلقات تھے اور بڑے گہرے تعلقات تھے، لیکن ایمان لایا، میں مسلمان ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر میں نے بیعت کی تو میں نے وہ سابقہ تمام گناہوں سے اللہ سے معافی تلافی کر لی۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانا ایک ایسا سبب ہے جو ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کوئی آدمی شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، جواری تھا، سود خور تھا، لیکن وہ زمانے جاہلیت میں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ پاک اس اسلام کے قبولیت کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اسلام ایک ایسا سبب ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کے بارے میں بھی فرمایا حج بھی ایک ایسا عمل ہے جو حج سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو بالکل ہی مٹا دیتا ہے، لیکن اس میں حقوق العباد نہیں۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جانا، جیسے صحابہ نکلے تھے کہ مکہ مکرمہ سے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اللہ کی عبادت کی کھلی اجازت کہاں ملتی ہے وہاں اس طرف وہ ہجرت کر کے نکلے تھے، دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ یہ ہجرت بھی ایک ایسا عمل ہے، ہجرت سے پہلے کے تمام گناہوں کا کام تمام کر دیتا، گناہوں کو مٹا دیتا۔ مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہوا، اس عورت سے میری ملاقات ہوئی اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اس عورت نے مجھے پھر اپنی طرف متوجہ کیا، پھر مجھے اپنی طرف مائل کیا، پھر مجھے اپنے ماضی کے تعلقات بتائے، ہماری محبت کا تذکرہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی، میں اب اس رب کو ماننے والا بن گیا ہوں جس رب کا حکم اب غیر محرم کو دیکھنے سے منع کر، کہ اب وہ رکے، کہ اب فحاشی نہیں ہے، اب عریانیت نہیں ہے، اب بدنگاہی نہیں ہے، اب سود خوری نہیں ہے، حرام کا مال کھانا نہیں ہے، شراب اور نشے سے مکت وہ پورا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ اور آج نشہ مکت تحریکیں چلتی ہیں، نشے سے آزادی کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں، ہر دن ہر شہر میں نشے سے مکتی کی تحریک چلتی ہے، لیکن پھر جب اس اقتدار پر بیٹھے ہوئے حکومت چلانے والے، حکومت کے اوپر فائز لوگوں کو دیکھا جائے
وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسی معاشرے میں شراب کو بانٹتے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب برابر ہیں اس میں، وہ شراب بانٹتے ہیں۔ یہ ایک طرف تحریک چل رہی ہے نشے سے آزادی کی، اور دوسری طرف اس ملک کے اصحاب اقتدار جن کو اقتدار حاصل ہے، وہ پھر اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ شراب کو بے دریغ الیکشن کے مواقع پر خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کتنے ہی جو شراب کے عادی نہیں ہوتے وہ بھی عادی بن جاتے۔ مفت خوری کی عادت ہے، پھگٹ کا مل جائے تو شراب ہی مل جاوے، چلو فری میں مل رہی پی لو، یہ مزاج بنا ہوا ہے اور وہ پی رہے ہیں۔ لیکن اس معاشرے کے اندر اب کوئی نشہ مکت تحریک چلانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں آیت نازل ہوئی ہے تو فوراً اس پر عمل شروع ہو۔ ادھر پردے کی آیت نازل ہوئی ہے، ایک خاتون باہر گئی ہوئی ہے، ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پتہ چلا کہ حکم نازل ہوا ہے تو وہ وہیں بیٹھی رہی اور گھر اطلاع بھیجی اور اپنے گھر سے چادر منگوائی اور پھر وہیں سے چادر کو اوڑھ کر وہ اپنے گھر آئی۔ یہ نہیں کہ گھر جاؤں گی، وہاں جانے کے بعد اس کے بعد کہیں جانے کا موقع ہوگا تو میں پردہ کروں گی، یہ ذہن میں بات نہیں لائی، بس رب کا حکم آیا ہے، حکم آیا ہے اسی وقت وہ عمل کے لیے تیار ہو کیا وہیں سے پردہ کہ پردہ کر رہی کہ پردہ کس کو کہتے ہیں کہ اب وہ جسم کا اندر کا حصہ وہ ظاہر نہ ہو، ایسا ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے۔ اب تو برقعے بھی ایسے ہیں کہ ان برقعوں سے ہی آدمی متوجہ ہو جائے، ساری ساخت نظر آ جائے۔ مردوں کے پینٹ اور لباس بھی ایسے ہو گئے کہ ان کا اندر کا حصہ باہر وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی بے پردگی۔ کوئی خاتون ایسا برقع پہنتی ہے جس کا سینہ ظاہر ہو جائے، جس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، وہ بھی بے پردگی ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر اب ایک فیشن چل پڑا ہے کہ چست لباس پہنتے ہیں، وہ برقعے کو بھی چست بنا کہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ کہ ہمارے سہارنپور ہے، مظفر نگر ہے، دیوبند ہے، جلال آباد ہے، تھانہ بہن ہے، گنگو ہے، اس علاقوں کے اندر کبھی آپ کا سفر ہو تو مشاہدہ کرنا کہ جب وہاں کوئی خاتون برقعے کے ساتھ نکلتی ہے تو آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ 20 سال کی ہے کہ 60 سال کی ہے، 20 سال کی ہے یا 60 سال کی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ابھی تو برقعے پہ بتا دیں گے، اتنے ماہر نوجوان ہیں، برقعے پہ بتا دیں گے کتنے سال کی، کیسا لباس، اس سے پاک کر دیا معاشرے کو، اس سے پاک کر دیا معاشرے کو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ آخر میں آئی بات، بیچ کا حصہ میں نے ذکر کیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کیجئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رونے لگے۔ صحابہ خوشیاں منا رہے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے غلبہ دے دیا، حضرت عباس رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی جمعہ کروں گا، اگر زندگی نے وفا کی، اور اگر چلے گئے تو پھر واٹس ایپ پہ آپ کو خبر آئی جائے گی۔ آئے دن کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ نیچے لوگ لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو لکھ رہا ہے کبھی اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ جو پوسٹ میں آج لکھ کر اس کو سینڈ کر رہا ہوں، ایک دن فوٹو میری ہوگی، سینڈ کرنے والا کوئی اور ہوگا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت حالات دنیا کے ایسے تیور بتا رہے کہ جوان لوگ، ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا تھا، ہٹے گٹے صحت مند، لیکن یہ ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، حادثہ ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ ہم سب کو پیارو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ زندگی کے اندر ایسا انقلاب لے آئیں کہ جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، سفر آخرت میں کامیابی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اس کی ہم سب تیاری کریں۔
پتہ نہیں کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے، کب کس کے گھر مسجد کی پنجری لا کر رکھ دی جائے، کب کس کی قبر کھودنے کے لیے آدمی قبرستان کی طرف روانہ ہو جائے، کب کس کے ساتھ کون سا معاملہ پیش آ جائے۔ میں تو قبرستان جاتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ قبر ملے گی یا نہ ملے گی، کفن ملے گا یا نہ ملے گا، مٹی ڈالنے والے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ دنیا میں حادثات ایسے ہو رہے ہیں جس سے دیکھ کر کبھی کبھی تو یہ بات ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جب کبھی دنیا سے جانے کا وقت آئے، جانا تو ہے لیکن جانے کا وقت آ جائے، اللہ ڈاکٹروں کا اور نرسوں کا اور ہسپتالوں کا کھلونا نہ بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، بستروں پر پڑے رہنے سے حفاظت فرمائے۔ جب اللہ اپنے پاس بلانے کا وقت تو ہے ہی، جب آپ بلانا چاہیں آپ کے فیصلے سے کون انکار کر سکتا ہے، بلائیے لیکن عافیت کی موت عطا فرمائیے، اور چلتے چلتے ہی اللہ ہم کو اپنے پاس ایمان والی دولت دے کر، ایمان کی موت دے کر اپنے پاس، یہی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے ترکی اور شام، یہ دو ملکوں کے اندر جو قیامت خیز زلزلہ آیا ہے، جس کو قیامت کبریٰ ہی صغریٰ ہی کہا جا سکتا ہے، کہ ایک بڑا زلزلہ آیا جس میں لاکھوں لوگوں کی شہادت ہوئی، لاکھوں لوگ مرے ہیں اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ملک کے اندر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، پوری دنیا متوجہ ہے ایسے وقت میں کہ خاص طور سے کہ ایک تو انسانیت کی بنیاد پر بھی مدد کرنا چاہیے، دوسرا ایمان کی بنیاد پر، کہ یہ وہ ملک ہے جن کو اللہ رب العزت نے ایک زمانے تک بڑے لمبے علاقے پر حکومت عطا فرمائی اور بڑی شان و شوکت سے انہوں نے حکومت کی، انہوں نے ہی مسجد نبوی تعمیر فرمائی، انہوں نے ہی بیت اللہ کو اطراف سے تعمیر کیا، بہت پیسہ اپنے زمانے حکومت میں وہاں لگایا۔ آج ان پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، زلزلہ آیا تو پوری دنیا سے ریلیف پہنچ رہا ہے، رقم کی شکل میں پہنچ رہا ہے، اشیاء کی شکل میں پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ایک تنظیم ہے رحمت نگر کی، جو تنظیم جو آپ کے پاس ڈبے رکھ کے پیسے وصول کرتی ہے، وہ شہر کے اندر پورے ایک ہفتے تک مہم چلا رہی ہے، ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، اس کے لیے ریلیف جمع کی جا رہی ہے، اور اس ریلیف کو لے کر وہاں کے ایمبیسیڈر سے اور ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ وہ پوری تفصیل ان کی علماء سے بات ہو چکی ہے، علماء کی نگرانی میں ایک وفد ان کے پاس جا کر آیا ہوا ہے، انہوں نے ساری ترتیب بتائی ہے۔ اس وقت رقم جمع کی جا رہی ہے، تو مسجد کے باہر جمعہ کے بعد بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان متاثرین کے لیے کچھ نہ کچھ تعاون کر کے دیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانیت کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور ایک ہفتے تک یہ مہم چلے گی۔ جس کسی کو رقم جمع کرنی ہو ہم سے رابطہ کریں، مولانا نور اللہ صاحب سے رابطہ کریں، اور بھی شہر میں علماء اکرام ہیں جن کے پاس رقم جمع کی جا رہی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد وہ رقم کو لے کر ترکی ایمبیسی کو جائیں گے، وہاں پر جا کر ان کو وہ رقم دے کر ان سے وہ سلپ حاصل کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور ایسے حادثات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔